بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دنیا میں رفاہی پروگراموں میں سر فہرست آتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے پاکستان میں 1 کروڑ کے لگ بھگ خاندان جو 6 کروڑ افراد بنتے ہیں ان کو محبت اور بہت عزت کے ساتھ ریاست کی جانب سے امداد فراہم کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں اس پروگرام کی نیک نامی ہے۔ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF اور دیگر بیرونی ادارے جو ہیں انہوں نے اس کی ٹرانسپیرنسی، اس کی ایفیشنسی اور اس کی کارکردگی کو ہمیشہ سراہا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں ہم نے اس پروگرام کی خوبصورتی میں کچھ اور اضافہ کیا، اس کو اور زیادہ مؤثر بنایا۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا الحمدللہ وہ ایک نیا بینکنگ نظام متعارف کروانا ہے۔ عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ جب پیسے لوگوں تک پہنچتے ہیں تو کسی طرح ان کو وہ جو رقم ہے پوری نہیں ملتی۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ایک ایسا بینکنگ نظام متعارف کروایا جائے جہاں پر ان خواتین کے بینک اکاؤنٹس ہوں، یا بہت سارے بینکس جو ہیں اپنے ریٹیلرز کے ذریعے سے یہ کام کریں۔ تو پہلے 2 بینکس کے ذمہ یہ کام تھا، اب الحمدللہ ہم نے پورے ملک کو 15 کلسٹرز میں تقسیم کیا ہے اور 8 سے زیادہ بینکس جو ہیں وہ یہ رقم پہنچائیں گے، جس سے رقم میں کٹوتی کی شکایات میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ دوسرا سب سے بڑا اقدام ہم نے یہ کیا کہ جو سہ-ماہی رقم ملتی ہے اس میں 1750 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ تو یہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے، لیکن بہرحال اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے یہ رقم جو ہے اب وہ 10,500 روپے ہر سہ-ماہی جو کفالت پروگرام کے ذریعے سے ملے گی۔ اسی سے جڑی ہوئی چیز یہ ہے کہ 500 روپے اسکالرشپ کی رقم میں بھی اضافہ کیا گیا، یعنی جو بے نظیر اسکالرشپس ملتے ہیں 83 لاکھ بچوں کو، ان کی رقم میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تیسرا ایک اہم قدم یہ تھا کہ شکایات بہت ہوتی تھیں کہ مجھے کب رقم ملے گی، تھوڑی رقم ملی ہے، میرا نام رجسٹریشن میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ نئی رجسٹریشن کب شروع ہوگی، معلومات لینا چاہتے ہیں لوگ۔ تو اس حوالے سے کوئی منظم ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا، تو اب ہم نے NTC کی مدد سے ایک اسپیشل کال یونٹ بنایا ہے، ٹول فری اس کے نمبرز ہیں، وہاں پر 25 افراد ہم وقت پورے ملک سے یہ جو سینکڑوں کالز روزانہ آتی ہیں سنیں گی، اور اس کال سینٹر پہ بیٹھے ہوئے افراد کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کتنی شفقت سے، محبت سے اور دردمندی سے لوگوں کی باتیں سننی ہیں اور ان کو معلومات دینی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، اور 25 سے بڑھا کر انشاءاللہ بہت جلد سے 75 تک ہم لے جائیں گے۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ لالچ کی وجہ سے غلط پیغامات لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے آپ کو یہ مدد مل جائے گی بسٹ کی، تو ایسی کسی بات پہ یقین نہ رکھیں۔ ہماری ایک ہی لائن ہے 8171، اس کے توسط سے جو پیغام پہنچے وہی پیغام درست ہوگا۔ اور ہم نے یہ جو شکایات سینٹر بنایا یہ بھی اسی لیے بنایا، ہماری اپنی ویب سائٹ ہے، ہمارا اپنا ٹویٹر ہے، ہمارا اپنا فیس بک اکاؤنٹ ہے، آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر آپ کو درست معلومات ملیں گی۔ ایک اور بڑی خوبصورت پیش رفت ہوئی ہے جس کو ہم بچت اسکیم کہتے ہیں۔ ہم نے 1.5 لاکھ گھرانوں کو بچت کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کہا کہ اگر آپ 1,000 روپے مہینہ بچائیں تو حکومت آپ کو 400 روپے مہینے کا اس میں اضافہ کرے گی۔ تو اس سے لوگوں میں بچت کا رجحان بڑھے گا، کلچر بنے گا، اور یہ بچت جو ہے مستقبل میں ان کے کسی کام آ سکے گی، کسی مشکل کے وقت کوئی صحت کی ضرورت پڑ جائے، کوئی تعلیم کی ضرورت پڑ جائے، یا کوئی قدرتی آفات میں، تو یہ ایک اور پروٹیکٹیو میکنزم ڈیولپ ہوا ہے جس کو ہائیبرڈ سیونگ سسٹم ہم کہتے ہیں۔ پھر یہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو مالیاتی اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں کہ فائنینشیل سسٹمز کی بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، تو ان کی فائنینشیل لٹریسی میں اضافہ کے لیے ایک ملکی سطح پر یہ ہم کام کر رہے ہیں ڈونرز کی مدد سے بھی، اور ہمارا اپنا ادارہ جو ہے وہ بھی ان 93 لاکھ خواتین کو آہستہ آہستہ وہ فائنینشیل ٹریننگ دے گا جس سے ان کو اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کی جو ان کی کیپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ پھر ایک اور کام ہم نے کیا ہے، نیپٹیک ایک ادارہ ہے جو تربیت دیتا ہے، تو ہم نے ان کے ذریعے سے ایک واؤچر اسکیم کا آغاز کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بینیفیشریز کو واؤچرز دیں گے، اور ہم ان 32 PMT سے نیچے جو ہمارے گھرانے ہیں اس میں کوئی ایسا بچہ یا ایسی بچی
جو تربیت لینا چاہے کہیں سے بھی، وہ واؤچر اس کو پیش کر دیا جائے گا اور وہ ٹریننگ لے گا، اور یہ 4 مہینے یا 6 مہینے کی ٹریننگ ہوگی۔ اس کے بعد اس بچے اور اس بچی کو 30 سے 40 ہزار روپے بھی دیے جائیں گے، تاکہ اس ٹریننگ کے نتیجے میں اگر اسے کوئی چھوٹا سا کاروبار کرنا ہے، کوئی کمپیوٹر خریدنا ہے، کوئی اور چیز دیکھنی ہے تو وہ لے سکے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ان خاندانوں کو ساتھ جو کام کرتے ہوئے ہمیں احساس ہوا کہ ان کے اپنے اندر انٹرپرینوریل ایبیلٹیز ہیں، اگر ان کو ہارنس کیا جائے تو پھر ہمارے یہ جو مقاصد ہیں اس پروگرام کے امداد کے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان میں، سندھ میں ہم نے 25 سے زیادہ ایسی بسز کا انتظام کیا، اور وہ اس وقت آن روڈ ہیں، کیونکہ وہ دور دراز علاقے ہیں، وہاں پر لوگوں کو جا کر اپنی رجسٹریشن کا اور نادرا کے حوالے سے مختلف کاموں کا اور اس سہ ماہی رقم کی وصولی کے لیے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو وہ گھر گھر جا کر، بستی بستی، کوچا کوچا، وہ وینز جو ہیں یہ پورے بلوچستان میں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں یہ کام کر رہی ہیں، جس سے لوگوں کو اپنی دہلیز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی موجودگی نظر آئے گی۔ کچھ ہم نے ملک بھر میں ماڈل آفیسز بنائے ہیں، یعنی یہ ماڈل آفیسز یہ ہیں کہ اس میں تمام تر سہولتیں ایک چھت کے نیچے اور انتہائی اعلیٰ معیار کے ساتھ، کوئی گندگی نہیں ہے، ماحول خوبصورت ہے، بیٹھنے کا بندوبست ہے، کرسی ہے، اور پھر وہیں پر ہم نے کچھ NGOs کی مدد سے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے کہ یہ بہنیں اگر 2-3 گھنٹوں کے لیے آئیں، ان دفاتر میں بیٹھے تو ان کو کھانا بھی پیش کیا جائے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ان کو احساس ہو کہ ہم ایک کمپیشنیٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ ایک اور سب سے جو بڑا اہم بات ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ ریٹیلرز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہے، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں جو بینکوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور وہ بینک کی رقم ان کے پاس پہنچتی ہے اور پھر یہ آگے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان ریٹیلرز کے ساتھ ایک بڑا طویل مکالمہ کیا ہے۔ بسک کے ملازمین اور جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، اور یہ ان کو باور کروایا گیا ہے کہ یہ جو خواتین، بہنیں، بچیاں، مائیں ہمارے جو یہ رقم لینے کے لیے دھکے کھاتی ہوئی یہاں پہنچتی ہیں، ان کی عزت نفس ہے۔ ان کو محبت سے اور پیار سے اور عزت سے اگر ہم برتاؤ نہیں کریں گے تو یہ ایک اچھے معاشرے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ڈائلاگز ہم نے مساجد میں کیے ہیں۔ ہم نے کہا کہ مساجد کو بھی اس پورے عمل کا حصہ بنائیں اور ایک ایسا شفاف اور مبنی بر اخلاق نظام تعمیر ہو جس میں یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی احترام، ادب، عزت، وہ برقرار رہ سکے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور اسکیم شروع کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ 32 PMT جو ہمارا ایک لائن ہے، اس سے نیچے جتنی بھی ویڈوز ہیں ان سب کا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، اور ہم ان کو شامل کریں گے کہ کوئی ایسی بیوہ عورت یا بہن یا بیٹی جو 32 PMT سے نیچے ہے وہ نہ رہ جائے جس کو یہ مدد نہ ملے۔ ایک بہت بڑا قدم ہے، یعنی ہر ضرورت مند اور مستحق بیوہ، بہن یا بیٹی جو ہے اس کو ریاست کی مدد سے، آپ کی مدد سے، عوام کی مدد سے یہ ایک مخصوص رقم ہر سہ ماہی میں پہنچے گی، اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک بہت بڑا وقف فنڈ بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا فنڈ بنانا چاہتے ہیں جو استحکام دے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، یعنی وہ رقم جو ہوگی اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس کی جو آمدنی ہوگی اس سے مختلف قسم کے جو رفاہی کام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیے جا رہے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ پھر ہم نے ایک اور کام بھی کرنا چاہا اور کر بھی لیا، اور اس میں بہت ساری ہمیں پیش رفت بھی ہوئی۔ جو ملک کی بہترین رفاہی ادارے ہیں سول سوسائٹی کے، سیلانی ہے، اس میں اسلامک ریلیف ہے، اس میں انڈس ہسپتال ہے، اس میں اللہ والے ٹرسٹ ہیں، اس میں الخدمت ہے، اس میں اخوت ہے، اس میں بہت سارے جتنے بھی اچھے اچھے نیک نامی رکھنے والے CWD ہے اور مختلف ادارے، تو ان کو بھی ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھی بنیں تاکہ ہم مل جل کر ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میری مدد نہیں ہوئی، کوئی بہن یہ نہ کہہ سکے کہ میرا کسی نے ہاتھ نہیں تھاما۔ تو ہم ایک ڈیٹا شیئرنگ کے پروٹوکولز بنا رہے ہیں،
کہ ڈپلیکیشن نہ ہو، ہم ان کو معلومات دے سکیں، اور جس علاقے میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بسپ کی سب سے بڑا ایک جو درہ امتیاز کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک بہترین ڈیٹا ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. تو یہ جو ڈیٹا ہے مستحق افراد کا، یتیم بچوں کا، بیواؤں کا، یا عمر رسیدہ افراد کا، یا ڈسیبلڈ کا، یا ٹرانسجینڈرز کا، وہ ہم ان اداروں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ یہ اپنے جو مختلف ان کے اپنی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، اپنے جو کام کر رہے ہیں ان کی ویژن کے مطابق، تو وہ ڈیٹا اگر ان کو مل جائے تو ان کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو خواتین حضرات، یہ جو بسپ ہے یہ ایک عملی اظہار ہے ہمارے معاشرے کی طرف سے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے سہارا دینا ہے. یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ کوئی گداگری نہیں ہے، یہ تو بہترین انسانی اقدار کا اظہار ہے. یہ ایک ریفلیکشن آف کمپیشن تو ایک اچھے معاشرے کی دلیل ہوتا ہے. تو اسلامی اصولوں کے تحت یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ایک قدم ہے، اور حکومت نے اس سارے کام کو، ہر حکومت نے اس کام کو اپنایا اور ان لوگوں کو اپنے گلے سے لگایا. تو موجودہ نظام ہے اس میں گزشتہ 3-4 مہینوں میں ہم نے یہ 12-13 نئے اقدامات جو متعارف کروائے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں اس پروگرام کی فعالیت میں اضافہ ہوگا، اس کے تاثر میں اضافہ ہوگا، اور جو لوگوں کو کچھ شکایات ہیں ان میں بھی کمی آ سکے گی، اور ہم سب مل جل کر وہ خواب جو دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت معاشرے کا، ایک بہترین سماج کی تعمیر کا، وہ ضرور پورا ہوگا. بہت شکریہ.